بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے اس کے پیارے محبوب پاک رؤوف الرحیم سید الاولاق محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے اسٹوڈیو فیض نثاریہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں لائیو ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل کے حوالے سے اور گزشتہ عنوانوں کی طرح اس کا عنوان وہی ہے کہ علم دین کی اہمیت. یہ ہمارا جو عنوان ہے یہ پورے سال یہی عنوان چلے گا، ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور علم دین کی اہمیت. کیوں کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جو فرض ہے اس کو اوپر رکھنا چاہیے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پروگرام کے قریب دین ہوں گے، بزرگان دین ہوں، صحابہ کرام ہوں، انبیاء علیہ السلام ہوں، بزرگان دین ہوں، شہداء کرام ہوں، دیگر جتنے بھی بزرگان دین ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ولیہ ان کا ذکر خیر ہم اپنے اس پروگرام میں کرتے ہیں. تو آج کا جو پروگرام ہے ہمارا قریب ترین جو دن ہے، جو سب سے بڑا احسان امت ہے عورتوں میں جو امت پر احسان ہے وہ ہے احسان حضرت امہات المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا. کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس وقت انہوں نے اتنا ساتھ دیا کہ جس وقت آپ کے خاندان والے بھی آپ کے دشمن ہو چکے تھے. یعنی کہ جو آپ کا محلہ تھا، اہل عرب تھے، وہ تو تھے ہی، آپ کے خاندان میں سے بھی آپ کے دشمن ہو چکے تھے. اور اس کی مثال ابو لہب ہے، اس نے بہت کھل کر آپ کی دشمنی کی. تو اس وقت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا ساتھ دیا کہ کوئی آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، میں تو آپ کے ساتھ ہوں. اور سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول کرنے والی بھی آپ ہی ہیں. اور آپ نے یہ اعلان کر رکھا تھا اہل عرب کو کہ میرے شوہر میرے سرتاج کو دکھ نہ دو، تکلیف نہ دو، اس کے بدلے میری ساری دولت لے لو. تو یہ بہت بڑا احسان ہے امت پر. امہات المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ حسنین کریمین کی نانی ہے اور بی بی زینب کی بھی نانی ہے. اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک ان سے بالغانہ محبت کرنے کی اور ادب و احترام کے ساتھ ان کا ذکر خیر کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم آج مرشد کریم کے فرزند اصغر سے ان کی کچھ سوانح اور کچھ مناقب انشاءاللہ سماعت کریں گے. آئیے پروگرام کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں. میں ملتمس ہوں مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت میں کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کیا ہے مبارکہ تلاوت فرما کر اس پروگرام کا آغاز فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس سبحان اللہ. وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ماشاء اللہ. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحان اللہ. والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوا. یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ہم آج آپ کے درمیان یہ ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محفل علم دین کے حوالے سے لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز دوران محفل ہم اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی گفتگو سماعت کریں گے. اس سے پہلے کہ میں نعت شریف کا آغاز کروں، آپ سے استدعا ہے، گزارش ہے، التجا ہے کہ آپ ہمارے پیج فیض نثاریہ اور یوٹیوب چینل فیض نثاریہ کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، فالو کریں. اور اس پر زکوٰۃ کے حوالے سے گزشتہ جمعے کو بہت ہی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے حضرت علامہ و مولانا استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ نے. میری گزارش ہے کہ وہ آپ ضرور سماعت فرمائیں. زکوٰۃ کے حوالے سے بہت ہمیں کم علمی ہے ہمارے اندر،
پائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ تو دیتے ہیں مگر طریقہ کار جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکے، تو اسے سن لیں، انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا۔ بہت سہل انداز سے، بہت ہی پیارے انداز سے استاد العلماء نے زکوٰۃ کے حوالے سے اور اس کے مسائل، اس کے احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے اور یوٹیوب چینل پر بھی اور ہمارے پیج پر بھی، تو آپ اسے سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتے ہیں۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حمد خدا سے ترنگے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تعمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مانگی ہے ہم نے جتنی دعائیں، منظور ہوں گی، مقبول ہوں گی، منظور ہوں گی، مقبول ہوں گی۔ میزاب رحمت ہے میرے سر پر، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ نعت شریف کی چند اشعار اور اس کے بعد منقبت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اس کے بعد ایک منقبت انشاءاللہ آخر میں ہم مرشد کریم کے فرزند اصغر سے بھی سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بہت ہی پیارا کلام ہے. یا رب تیرے محبوب کا
جلوہ نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے ہم اپنی محفلوں میں کوشش کرتے ہیں ایسے کلام پیش کیے جائیں جو سیدھے دل پر اثر کریں اور سننے والا مدہوش ہو جائے، گم ہو جائے اور سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے اس کلام کو سنے اور مزہ لے۔ ایسے کلام ہم نہیں پڑھتے کہ جس میں باڈی جو ہے وہ جھومنے لگے، مست ہونے لگے، اور نہ ہی ایسی حرکات کرنے لگی کہ جس سے آج کل کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، لوگ مست ہو جاتے ہیں اور جھومنے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کسی نے میوزک لگا دیا ہے۔ تو نعت شریف کا پڑھنے کے جو آداب ہیں نا، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی۔ آنکھیں بند کر کے پڑھنے والا پڑھے، اور اگر وہ دیکھ کر پڑھ رہا ہے تو بس ایک نظر دیکھے اپنی کتاب کو، یا اگر کسی ڈیوائس وغیرہ میں ہے، اور آنکھیں بند کر لے اور خود بھی اس کو مزہ لے پڑھنے کا۔ اور جو شخص خود مزہ لیتا ہے نا پڑھنے کا، تو لازمی طور پر سامنے والے پر اس کی بات کا اثر بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ خیال کریں کہ شعر ہے کہ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ آقا جب نظر آ جائیں، دعوے تو ہوتے ہیں کہ حضور محفل میں تشریف لائیں گے، تو اگر حضور محفل میں تشریف لے آئیں تو جس طرح نعت خواں اچھل اچھل کر اسٹیج پر پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کیا وہ اسی طرح پڑھتا رہے گا؟ ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں، وہ مثال سے بہت آسانی کے ساتھ آدمی کی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دو بھائی دوست گھر والے گفتگو کر رہے ہوں اور باہر سے آواز آئے، کسی کی آہٹ آئے اور پتہ لگ جائے کہ دادا یا والد صاحب آ رہے ہیں، تو گفتگو کا انداز جو پہلے تھا وہی رہے گا یا بدل جائے گا؟ یقیناً بدل جائے گا۔ آپ پیر پھیلا کر بیٹھے تھے، ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے، اور آپ کے بزرگ آئے، والد آئے،
تو آپ کا جو بات کرنے کا انداز ہے وہ بالکل بدل گیا، آپ کا لہجہ تھا وہ دھیما ہو گیا. پہلے آپ زور زور سے باتیں کر رہے تھے، اب آپ آہستہ آہستہ بات کرنے لگے. اچھا بات کر رہے ہیں. اچھا آپ کے شیخ آ جائیں، پھر شیخ جب آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پھر آپ بیٹھے نہیں رہیں گے بلکہ ادباً صرف خاموشی نہیں ہوں گے، ان کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے. اب آپ بات نہیں کریں گے، اب وہ کہیں گے اور آپ سنیں گے. اب یہ دیکھیں، یہ تو والد اور شیخ کی بات کی. اب جن کا دعویٰ ہو رہا ہے کہ حضور محفل میں تشریف لے آئیں گے، ان کا ادب کس مقام پر ہوگا اور کیسا ادب کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روشن کے یہ میری باد فنا بھی روشن میری باد پنا بھی گر وقت نزا وہ شہ والا نظر آئے گر وقت نزا وہ شاہ والا نظر آئے اور تاحشر میری قبر میں ہو جائے اجالا تاحشر میری قبر میں ہو جائے اجالا مرقد میں جن کا رخ زیبا نظر آئے مرقد میں جن کا رخ زیبا نظر آئے اور جس در کا بنایا ہے گدا مجھے کو الہی اس در پہ کبھی کاش یہ منگتا نظر آئے کس درج بنایا انہیں اللہ نے محبوب ہر ایک ہر ایک کے دل کی وہ تمنا نظر آئے ہر ایک کے دل کی وہ تمنا نظر آئے ہر سمت جلائے ہر گوشہ ہستی میں اجالا
نظر آئے کسے آنکھ نے دیکھی ہے مثال کی جگہ میں سرکار تو کونین میں یکتا نظر آئے سرکار تو کونین میں یکتا نظر آئے کعبہ ریاض اس کو بنا لوں گا میں دل کا گرنا کے قدم مجھ کو نبی کا نظر آئے گرنا کے قدم مجھ کو نبی کا نظر آئے ہمارے حضرت صاحب کے مرید خاص ہیں اور حضرت کی الحمدللہ اپنے اپنی حیثیت کے مطابق سبھی خدمت کرتے تھے، مگر انہوں نے جس جگہ یہ موجود تھے وہاں پر رہتے ہوئے کبھی حضرت صاحب کو دشواری کا سامنا نہیں ہونے دیا۔ ہمارے پیر بھائی ہیں، انہوں نے کئی دن سے ایک نعت شریف کی فرمائش کر رہے تھے اور مجھے ابھی دوران نعت پڑھتے ہوئے یاد آئی، تو اس کے چند اشعار پیش خدمت ہیں۔ یہ وہ نعت شریف ہے کہ ہمارے مرشد کریم نے ایک محفل میں یہ نعت شریف پڑھی اور جب گھر پر آئے، جب آپ سو گئے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب میں مرشد کریم کو دیدار ہوا اور مرشد کریم سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دے کر یہ نعت شریف سماعت فرمائی۔ اور مرشد فرماتے ہیں کہ جب مجھے تو طرز ہی بھول گیا، جب حضور میری خواب میں تشریف لائے تو میں وہ طرز بھول گیا ہے کہ ایک طرز کیا تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ طرز گنگنائی کہ نثار الحق اس طرز میں پڑھو۔ ایک مرتبہ سماعت فرمائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اسی نعت شریف کو اسی خواب میں دوبارہ پھر فرمائش کر کے سماعت فرمائی۔ تو یہ اعزاز ہمارے مرشد کریم کو اس نعت کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ اجڑے ہوئے دیار کو عرش بری بنائے تو اجڑے ہوئے دیار کو عرش بری بنائے تو ان پہ فدا ہے دل میرا، ناز سے دل میں آئے تو ان پہ فدا ہے دل میرا، ناز سے دل میں آئے تو چہرہ پاک سے نقاب
آپ ذرا اٹھائیں تو چہرہ پاک سے نقاب آپ ذرا اٹھائیں تو حسن خدا نما کی شان شان خدا دکھائیں تو حسن نما خدا نما کی شان شان خدا دکھائیں تو کشتائے سیدہ آپ کے نام پر مرے جلوہ انہیں دکھائیے آپ اگر جلائیں تو جلوہ انہیں دکھائیے آپ اگر جلائیں تو درد و الم کے مبتلا جن کی کہیں نہ ہو دوا دیکھیں وہ شان کبریا آپ کے در پہ آئیں تو اجڑے ہوئے دیار کو عرش بری بنائیں تو کرتے ہیں کسی پہ کچھ ستم کیوں ہو کسی کو رنج و غم مولد مصطفیٰ کی ہم عید اگر منائیں تو مولد مصطفیٰ کی ہم عید اگر منائیں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں نے دو اشعار مرشد کریم کے فرزند اصغر سے بھی پڑھوائے تاکہ ان کی برکات حاصل ہو جائیں. وہی آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے جیسے مرشد کریم کی آواز تھی. بہت ہی خوبصورت آواز میں آپ پڑھتے ہیں. انشاءاللہ آخر میں آپ منقبت سماعت فرمائیں گے. بد ہیں اگر ہم حضور آپ کے ہیں مگر ضرور کس کو سنائیں حال دل کس کو سنائیں حال دل تم کو نہیں سنائیں تو کس کو سنائیں حال دل تم کو نہیں سنائیں تو آپ کے در پہ گئے نا کون صدر ہے جس
پہ جائے سامنے کے سر جھکائے آپ ہمیں بتائیں تو حال میرا تباہ ہے نامہ میرا سیاہ ہے میرا گناہ ہے آپ اگر بچائیں تو اور دل کی مراد ان کی دید نہیں دل کی مراد ان کی دید ہے ان کی دل کی عید نہیں ہے کچھ بعید لطف سے کرے بلائیں تو اور صدمے فراق یہ جیر کے کس سے یہ غم زدہ کہے تم ہی اگر کرم کرے درد نہاں سنائیں تو رفع ہے فتح کے اثر پیش ہے کسیرا کے ضرر زیر کو کیجئے زبر زیر کو کیجئے زبر نسب ادو دکھائیں تو اور کرنے کو جان و دل فدا روزہ پاک پر شہاں پہنچے نہیں میں بے نوا پہنچے نہیں میں بے نوا آپ اگر بلائیں تو آئیے اپنے مرشد کریم کے فرزند اصغر سے کچھ مناقب سماعت کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میں حضرت صاحب کے صاحبزادے مختصر انداز میں منقبت بھی پیش فرمائیں گے اور اگر وقت نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ دو چار اشعار میں بھی منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم جس ہستی کا ذکر باعث سعادت اور برکت کے لیے حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں وہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ روایت کے مطابق عام الفیل سے آپ جو ہیں 15 سال پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 55 سال پہلے
یا سن ہجری یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے 63 سال قبل پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام خویل بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ مکہ معظمہ میں آپ کی جائے سکونت ہے۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام خدیجہ رکھا، اور اس وقت کسے یہ معلوم تھا کہ یہ خاتون محترم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ نبوت کی زینت بن کر مسلمہ اول کہلائیں گی اور طاہرہ کبریٰ و محسن اسلام ایسے لقب پائیں گی۔ حضرت خدیجہ وہ مقدس خاتون ہیں جنہوں نے نبوت سے پہلے بت پرستی ترک کر دی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القاب طاہرہ، الکبریٰ اور کنیت جو ہے وہ آپ کی ابو القاسم اور ام الہند ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی سب سے پہلی خاتون ہیں۔ اچھا، پھر آپ ان 4 خواتین میں سے بھی ایک ہیں جو جنتی عورتوں میں سب سے افضل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی قسم خدیجہ سے بہتر مجھے کوئی بیوی نہیں ملی۔ جب سب لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، اور جس وقت کوئی شخص مجھے کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ تھا، اس وقت حضرت خدیجہ نے مجھے اپنا سارا مال دے دیا۔ اور جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی اور ان سے اللہ پاک نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مستند تاریخی روایت کے مطابق جیسے میں نے بتایا کہ عام الفیل کے تقریباً 15 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ اچھا، پھر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی صدا بلند کی تو سب سے پہلے انہی نے اس پر لبیک کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت تھی وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صفحے سے نمایاں ہیں۔ اچھا، پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مشیر کار تھیں۔ سب سے پہلے وحی نازل ہوئی جب سورہ علق کی پہلی 5 آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوئے، اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور 2 دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل اڑایا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعے بیان فرمایا۔ آپ کو رب العزت نے خود سلام بھیجا، یعنی آپ پہلی خاتون ہیں یعنی امہات المومنین میں کہ جن کو جبریل علیہ السلام نے بھی سلام بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد اپنی پوری دولت جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 سال حضور پر نور شافع یم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ حیات رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو ہے بعثت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں ہوا، اور آپ جو ہے مقبرہ حجون جو یہاں پر ہے وہ جنت المعلیٰ میں مکہ شریف میں، آپ وہاں پر مدفون ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر میں داخل ہوئے اور دعائے خیر فرمائی۔ اچھا، نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہ ہوئی تھی، اور اس سانے پر رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ملول و محزون ہوئے۔ اچھا، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خاص خصوصیت ہے، اور اس میں کوئی دوسری ام المؤمنین ان کی شریک نہیں ہے کہ وہ یہ کہ آپ تمام مردوں اور عورتوں سے پہلے اسلام لائیں، اور آپ کی زندگی میں آقا کریم علیہ السلام نے جب تک آپ حیات رہیں دوسری شادی نہیں کری۔ یہ آپ ہی کی یعنی کہ خاص صفت ہے کہ آپ ہی نے سب سے زیادہ عرصہ بطور بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، یعنی تقریباً یہ سمجھ لیں کہ پوری 4 صدی آپ کو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی سب سے بہترین جو 4 خاتون ہیں اس میں پہلی تو ہیں حضرت بی بی مریم، دوسری ہیں حضرت آسیہ، تیسری فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی صاحبزادی، اور چوتھی جو ہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی جنت کی سب سے بہترین جو 4 خاتون ہیں ان میں بھی آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان میں بھی آپ کا نام ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی کہ جب آپ ایمان نہیں لائی تھیں
اس سے پہلے بھی آپ یعنی جو تجارت کرتی تھیں وہ مختلف لوگوں کو جو ہے مکہ معظمہ کے دوسرے تاجروں کے ساتھ بطور مضاربت تجارت کرتی تھیں اور اپنا مال دے کر کے بیچتی تھیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی راز گفتاری، امانت اور نیک کرداری کا سیدہ کو علم ہوا تو سیدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کری کہ آپ میرا مال تجارت دے کر شام جائیں اور میں اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دوں گی، اور آپ نے یہ تجویز منظور فرمائی اور ان کا مال لے کر روانہ ہو گئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ بہت کہنے لگے ان کے مال میں بہت برکت ہوئی اور انہوں نے دین اسلام کی بہت خدمت کری ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھے کہ وہ بہت ان سے محبت فرماتے تھے، اور جس کی دلیل یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی ہے، جیسا میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جب بتقاضۂ بشریت تو آ کے سب سے پہلے بی بی صاحبہ کو سیدہ خدیجہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے تھے، تو جو بتقاضۂ بشریت جو یعنی جیسے وہ ٹھنڈ وغیرہ لگتی تھی یا سردی ہو رہی تھی تو آپ تسلی دیتی، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کمبل وغیرہ ڈال دیتی تھیں اور بہت تسلی دیتی تھیں آپ۔ اور سب سے بڑا یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر انہوں نے بہت نمایاں انجام دیے، آپ کے مال سے یعنی پورا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا تھا۔ اور جتنے بھی قریشی مکہ ہیں اور جو لوگ کہیں گے سرکار ان کو تو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، میرا سارا مال لے لو، سب کچھ کر لو، لیکن میرے آقا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، کہ یہ جو ہے یہ آپ کی ایک محبت کی ایک دلیل ہے کہ اپنا مال تک آپ نے کہا سارا مال لے لو لیکن ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ واحد یعنی جلیل القدر ہستی ہیں کہ جن سے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ وہ بھی آپ ہی کے بدن سے پیدا ہوئے تھے، لیکن وہ ظاہر ہے اللہ کی حکمت تھی، مشیت تھی کہ دونوں کو اللہ نے اٹھا لیا اور ان کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی جلیل القدر ہستی جو خاتون جنت ہیں، اور یعنی جو ان کا کردار اور جن کی عظمت کی گواہی جو ہے وہ فرشتے دیتے ہیں، وہ بھی ان کی تربیت بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اور پھر آپ کے داماد جو ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ آپ کی صاحبزادی جو ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ہیں۔ اور آپ کی جو سیرت طیبہ ہے وہ ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی والدہ خاتون جنت جو ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے ان کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور باقاعدہ جو ہے آئیڈیل ہم دوسروں کو بناتے ہیں، فلانا اداکار ہے، یہ فلانا ہے، تو ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور ان کی جو سیرت طیبہ سے جو ہے سبق حاصل کریں اور ان کی سیرت طیبہ پر چلنے کی پوری کوشش کریں۔ اور اس میں دیکھیں گے کہ آپ جب ہماری مسلمان خواتین، ہماری مائیں بہنیں اور بہنیں، ہماری بیٹیاں جب ان کی سیرت طیبہ کو اپنائیں گی تو انشاءاللہ دونوں جہان میں کامیابیاں ہوں گی اور عزتیں ملیں گی ان کو، اور جو رفتیں بلندیاں ہیں اللہ نے جو رکھی ہیں عورت کے، وہ انشاءاللہ ساری کی ساری ان کو نصیب ہوں گی۔ اور ہم چاہیے کہ ان کی سیرت طیبہ پر کما حقہ عمل کریں۔ کما حقہ تو خیر نہیں کر سکتے، لیکن جتنی بھی آپ نے اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق جو ہے ہمیں ان کی سیرت طیبہ کو ہماری مائیں بہنیں اپنائیں اور ان کے جو نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات سے ہماری خصوصاً سب کو اور ماں بہنوں اور بیٹیوں کو مستفید فرمائے اور ان کے جو حیات طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں 2-3 اشعار منقبت شریف کے پیش کر کے پھر حضرت صاحب سے بھی انشاءاللہ منقبت شریف ہم سماعت کریں گے۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جاری ہے زمانے میں فیضان خدیجہ کا، جاری ہے زمانے میں
خدیجہ کا لا ریب ہے امت پر احسان خدیجہ کا۔ لے جاؤ میری دولت آقا کو ستاؤ مت۔ جیسے ابھی حضرت صاحب نے عرض کیا کہ آپ نے اعلان کر رکھا تھا کہ میری ساری دولت لے لو مگر میرے سرتاج کو، میرے آقا کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ لے جاؤ میری دولت آقا کو ستاؤ مت۔ تھا عام عرب میں یہ اعلان خدیجہ کا، تھا عام عرب میں یہ اعلان خدیجہ کا۔ وہ پہلی شہادت ہے سرکار مدینہ کی۔ کیا مطلب ہے کہ آپ نے ہی پہلی گواہی دی ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ پہلی شہادت ہے سرکار مدینہ کی، ہے اوج پہ کس درجے ایمان خدیجہ کا، ہے اوج پہ کس درجے ایمان خدیجہ کا۔ ہم ان کو بلا بلا کر خود پڑ جائیں گے ذلت میں، ہم ان کو بھلا کر خود پڑ جائیں گے ذلت میں، ہوگا نظرا اسے نقصان خدیجہ کا۔ یعنی اگر ہم نے انہیں بھلا دیا، ان کی تعلیمات کو بھلا دیا ہماری ماؤں بہنوں نے، یا ہم نے اپنے ذکر خیر میں انہیں یاد نہیں رکھا، تو اس سے کیا انہیں کیا نقصان پہنچے گا؟ انہیں تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہاں، ان کی تعلیمات پر ہماری مائیں بہنیں عمل کریں گی، اور ہم مرد اپنی محافلوں میں ادب اور احترام کے ساتھ ان کا ذکر خیر کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا۔ یہی کہہ رہا ہے شاعر، ہوگا نظر آئے سے نقصان خدیجہ کا، افسوس عرب کے کچھ نادان حریصوں نے ہر عہد میں لوٹا ہے سامان خدیجہ کا، ہر عہد میں لوٹا ہے سامان خدیجہ کا۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر اور کتنی قناعت تھی کہ ان کا مال تجارت میں لٹ جایا کرتا تھا، پھر بھی وہ صبر و شکر سے کام لیتی تھی، کبھی انہوں نے شکوہ نہیں کیا۔ اور مادر کی طرح ان کو حیدر نے صدا جانا، کرتے تھے ادب دل سے عمران خدیجہ کا، کرتے تھے ادب دل سے عمران خدیجہ کا،
ہے پاس میرے سب کچھ، اس گھر کی عنایت سے ہے آب محمد کا اور نان خدیجہ کا، ہے آب محمد کا اور نان خدیجہ کا، تبلیغ محمد کا رہ جائے بھرم یا رب، تھا زندگی بھر بس یہ ارمان خدیجہ کا، مطلوب ہے جو تجھے کو داور کی رضامندی دے واسطہ، پھر اس کو ہر آن خدیجہ کا، کہتا ہے بلال اپنا دل جوش معادت سے، جنت میں بنوں گا میں مہمان خدیجہ کا، جنت میں بنوں گا میں مہمان خدیجہ کا۔ وہی طرز جو حضرت صاحب میں ایک نعت شریف بہت ہی شوق اور ذوق کے ساتھ گنگنایا کرتے تھے، بالخصوص سحری میں، اور جب وقت آخر ہو جاتا تھا تو آپ اسی طرز میں ایک نعت شریف گنگنایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اسی طرز کی یاد تازہ کریں گے مرشد کریم کے فرزند اصغر صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہے، مصطفیٰ پر خدا خدیجہ ہے، رحمت مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہے، رحمتوں کی ردا خدیجہ ہے، رحمتوں کی ردا خدیجہ ہے، ان کا سر تاج تاج نبیوں کا، ان کا سر تاج تاج نبیوں کا، دین حق کی ضیا خدیجہ ہے، دین حق کی ضیا خدیجہ ہے، نانی حسنین اور زینب کی، نانی حسنین اور زینب کی، ام خیر النساء خدیجہ ہے، ام خیر النساء خدیجہ ہے، راہ حق میں لٹا دیا سب کچھ، راہ حق میں لٹا دیا سب کچھ، کنز جود و سخا خدیجہ ہے، کنز جود و سخا خدیجہ ہے، سب سے پہلے حضور کو مانا، سب سے پہلے حضور کو مانا، نور راہ خدا خدیجہ ہے، نور
راہ خدا خدیجہ ہے مادر مومنین ہے وہ ساجد مادر مومنین ہے وہ ساجد طاہرہ پارسا خدیجہ ہے طاہرہ پارسا خدیجہ ہے مصطفیٰ پر فدا خدیجہ ہے رحمتوں کی رضا خدیجہ ہے ماشاءاللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں منقبت پیش فرما رہے تھے۔ اب انشاءاللہ آپ سے دعا کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ اگلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ اسی طرح شریک محفل رہیں اور دوران محفل اپنے زبانوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی سعادت حاصل فرماتے رہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگان دین سے بالخصوص انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، خلفائے راشدین اور بالخصوص حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام اہل بیت، یہ اہل بیت میں تمام ازواج مطہرات شامل ہیں۔ لوگ اہل بیت میں انہیں شمار نہیں کرتے، سمجھتے ہیں کہ صرف اہل بیت میں وہی ہیں فاطمہ زہرا، امام حسن، امام حسین اور حضرت علی، جو پنج تن پاک کہلاتے ہیں۔ وہ پنج تن پاک الگ ہیں اور یہ تمام اہل بیت اکرام ظاہر ہے حضور کے گھر والے اہل بیت میں نہیں ہوں گے تو کون ہوں گے؟ اور سب سے زیادہ گھر والے کسے کہتے ہیں؟ میری گھر والی۔ تو سب سے پہلے گھر جو بنتا ہے وہ بنتا ہی شریک حیات سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ان کے جب دن آئیں، ان کے جب وصال مبارکہ کے ایام آئیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ ایصال ثواب کے لیے ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ بریانی بنائیں، قورمہ بنائیں، گھر میں جو کچھ موجود ہے، جو کچھ آپ دسترخوان پر اپنے لیے رکھ رہے ہیں، اسی پر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر، اور جس بزرگ کا اس وقت یوم آ رہا ہو، قریب تر ہو، آپ اس کا ایصال ثواب کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہلے آپ اس کا ہدیہ پہنچائیں اور ان کے وسیلے تصدق سے تمام ہی خلفائے راشدین، اہل بیت اکرام کو سب کو شامل کریں۔ اور بالخصوص ہمارے جو مشائخ ہیں ہمیں یہ تعلیم کرتے رہے کہ جب بھی دعا کریں تو کل مومنین مومنات کے لیے ضرور دعا کریں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مومنین مومنات آئے اور آئیں گے اور آ کر چلے گئے اور جائیں گے، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو سب آ گئے اس میں، مومنین مومنات میں سب ہی شامل ہو گئے۔ اگر آپ کسی کا نام نہیں بھی لے سکے تو اس میں وہ شامل ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدت اور احترام کے ساتھ بزرگان دین کے لیے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا عالمین میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تحفیل ہمارا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کے سبب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، مرسلین نظام، تمام ملائکۃ المقربین، تمام اہل بیت اطہار، خصوصاً خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور تمام امہات المومنین بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسنین کریمین، اہل بیت اطہار، تمام خلفائے راشدین، تمام صحابہ، تمام تابع، تمام تبع تابعین، تمام اولیاء کرام، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، بالخصوص غوث اعظم اور امام اعظم، ان کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولانا سردار احمد صاحب کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ محدث اعظم کا شبیر رحمۃ اللہ علیہ خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تاج الدین، مفتی محمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہمارے
قاری مسعود صدیقی صاحب، علامہ سید ستار شاطر الق صاحب، قاری محمد نثار الق صدیقی صاحب، ان سب کی روح پونوار کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ اور اس کے بعد جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات ہیں اور ہمارے ساتھ جو حاضرین ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہیں، ان سب کے مرحومین کو پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما۔ ان سب کو ان کے درجات کو بلند فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ جگہ عنایت فرما۔ سرکار کا پڑوس عطا فرما، سرکار کی شفاعت عطا فرما، جنتی بستر عطا فرما، جنتی کپڑے عطا فرما، اور ان کی قبر کو حد نگاہ وسیع فرما، اور ان کی سب کی قبروں پر رحمت و رضوان کی بارشیں فرما۔ منکریم ہمارے اس پروگرام کی برکت سے ہمارے جو پیش کیا گیا ہے، جو سیدہ عید القبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو ذکر خیر فرمایا ہے، انہیں اس کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ جو مصیبت زدہ ہے ان کے مسائل کو خاتمہ فرما، جو پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ ہمارے بچے اور بچیاں جو رشتوں کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ جو بے جائے مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو بے جائے مقدمات سے خلاصی عطا فرما۔ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما۔ ہمارے اس محلے پر، شہر کراچی پر اور ہمارے اس ملک پاکستان پر اپنی رحمت و رضوان کی بارشیں فرما۔ ہمارے غریبی ہم جو یہ بجلی کا بحران اس سے نجات عطا فرما، مہنگائی کے بحران سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم غریب آدمی کا جینا جو ہے مشکل ہو گیا ہے، غیب سے ان کی مدد فرما۔ سفید پوش آدمیوں کو جو ہے اس مہنگائی کے دور میں گزارا بڑا مشکل ہو گیا ہے، تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ مولا کریم ہماری ظاہری باتیں جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، معیشت کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ناراضگی کاموں سے بچا۔ مکینہ گنبد خضرا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہوں ان کے ایمان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم بارک لنا فی العلم والعمر والرزق والحسنات۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وحلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ اللهم بارك في هذا المكان، اللهم بارك لأصحاب هذا المكان في كل حين وآن بحرمة نبيك سيد الإنس والجان۔ اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوة القرآن في شهر رمضان وبعظمته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد مال الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ منکر ہمارے جو فیض نسائیہ کی پوری ٹیم ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے علم میں اور عمل میں رزق میں برکتیں عطا فرما، اور جو حضرت صاحب کا مشن لے کر کے چل رہے ہیں ان میں دین دنیا راہ چودھری ترقی عطا فرما۔ جو خالد صاحب علیہ الرحمٰن نے جو سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا جو پودا لگایا تھا اس میں دین دنیا راہ چودھری ترقی عطا فرما، اور ہمارے اس چینل کو دین دنیا راہ چودھری ترقی عطا فرما، اور جو لوگ اس سے تعاون کر رہے ہیں، جو فیض و برکات جو لوگ حاصل کر رہے ہیں، مولا ان کے علم میں عمل میں رزق میں برکتیں عطا فرما۔ کیوں کہیں ہم کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، ہم کو وہ دو جس سے ہمیشہ ہمارے سارے گھر بھر کا بلا ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔